لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ تحقیق کے یوسف اور اس کے بھائی میں نشانی کن لوگوں کے لیے جو سوال کرتے ہیں، ان کو آگے پتہ چل جائے گا کیا نشانیاں ہیں، کیا حکمتیں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی سے جلتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، وہ دو سگے تھے اور باقی سوتےلے تھے۔ آج کل تو بھائی کا نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی سوتےلے تھے۔ تو یہ دنیا کا رواج جو چلا رہا پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ آپس میں انبن ہوتی ہے، آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہی ہیں۔ تو یہاں سے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ فرما رہے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یوسف اور ان کے بھائی یعنی بنیامین زیادہ محبوب ہیں ہم سے ہمارے باپ کی طرف، ونحن عصبہ، اور ہم جو ہے جماعت ہیں۔ یعنی یار ہم اتنی بڑی تعداد میں ہو کر بھی کچھ نہیں کر رہا ہے، دو آدمی اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ یوسف ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ اپنے باپ کا زیادہ محبوب ہے۔ تو ان ابانا لفی ضلال مبین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو لڑکے تھے، بیٹے تھے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ابا جو ہے بہت زیادہ گمراہی میں ہے، اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یہ دنیا کا دستور ہے، جب کوئی کسی سے جلتا ہے تو اس کے خلاف تدبیریں کرتا ہے، اس کو مارنے کی، اس کو گرانے کی، اس کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتا ہے۔ تو ابھی یہ کہہ رہا ہے یار یہ ہمارے ابا سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہے یوسف، اور ہمارا ابا یعقوب علیہ السلام وہ یوسف سے زیادہ کرتے ہیں، اور حالانکہ ہم اتنے سارے لوگ ہو کر بھی اپنے باپ کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کرانا چاہ رہے۔ تو اب ایسا کرتے ہیں، آگے بتا رہے ہیں اقتلوا یوسف، کہ یوسف کو مار ڈالو۔ کیا ہوتا ہے نا کہ یار اس کا کام ہی ختم کر دو، نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری۔ تو فرما رہا ہے اقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل ہی کر دو، اب اطرحوه ارضا یخل لکم، یا ان کو کسی ایسی جگہ زمین میں پھینک دو جہاں نام و نشان بھی نہ ہو۔ یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، تو تمہارے باپ کا رخ خالص تمہاری طرف ہو جائے گا۔ یعنی جب تم قتل کر دو گے، یہ راستے سے ہٹا دو گے، اب کیا ہوگا؟ تمہارا ابا تم سے محبت کرنے لگے گا، اس کو بھول جائے گا، ایک آدھ مہینے میں، دو چار مہینے میں، جتنا بھی وقت لگے گا بھول جائے گا۔ وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد تم متقی بن جانا۔ یعنی ابھی تو جو چاہے کر ڈالو، مار دو، زمین میں پھینک دو، جہاں چاہے جو کر لو، اس کے بعد توبہ وبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ کتنی اہم بات ہے، ہم بھی کرتے ہیں، تو کہیں چوری کرنی ہے، ڈکیتی ڈالنی ہے، کوئی گناہ کرنا ہے، ارے کر لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب دیکھیں گا اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کہتے ہیں قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یعنی اس میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان کا جو سگا بھائی تھا بنیامین، اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، کے بھائی یوسف کو قتل مت کرو، اپنوں کی تو آتی ہی ہے، آج نہیں کل لڑائی جھگڑے ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ایک نہ ایک دن اپنوں کی آ ہی جاتی ہے۔ لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو۔ وَأَلْقُوا الْقَا يُلْقِي الْقَا ڈالنا، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو۔ یعنی آپ قتل مت کرو، دل کو کیسے قتل کرو گے؟ ایسا کرو کہیں ایسی جگہ لے جا کے ڈال دو جہاں باپ کے پاس آئے نہ۔ یلتقطوا بعض السیارات ان کنتم فاعلین، تاکہ ان کو کوئی راہ چلتا نکال لے اگر تم کو کرنا ہے۔ یعنی اگر تم کو یہ سب کرنا ہی ہے نا تو مارو مت بھائی، ان کو ایسا مت کرو، ایسی جگہ رکھ آؤ کہ جہاں سے ان کو کوئی اٹھا کے کہیں اور لے جائے، کہیں اور اٹھا کے لے جائے، تو قتل مت کرو۔ اپنوں کی آتی، دیکھو ان کے بھائی کو آ رہی ہے، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون، سب نے کہا اے ہمارے ابا کیا ہو گیا آپ کو، آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف پر، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی بہت بار کوشش کر چکے، لیکن یعقوب علیہ السلام اس خواب کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا نہیں کرتے تھے کہ بھائی حسد کریں گے، بھائی مار دیں گے، تدبیریں کر دیں گے، کیونکہ نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی سب کچھ بتلا دیا ہوگا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے قرائن دکھلا دیے ہوں گے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے وہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ کوشش کر چکے کہ ابا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دو،
نہیں بھیجا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہو کیا گیا, کیوں نہیں بھیجا؟ غصے میں آدمی بھائی کیا ہو گیا, کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وہی انداز یہاں اپنا رہے. قالوا یا ابانا ما لک لا تمن, کہ ابا آپ کو ہو کیا گیا, کیوں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں؟ علی یوسف, کس پر؟ یوسف کے معاملے میں. مجھ پر ہم پر بھروسہ کر لو, مان لو ہماری بات, ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. باپ کو بھی یہاں سے کیا کر رہے ہیں؟ یقین دلا رہے ہیں. دیکھو کوئی چور ہوتا ہے نا, یا کوئی کسی کو چوری کرنی ہو, تو جب وہ تاک جھانک میں لگتا ہے نا تو سارے کام دیکھتا ہو. کوئی ہوتا تو اس کے ساتھ خیر خواہ بھی بن جاتا ہے کبھی کبھی, کہ ایسا کیسے ہو سکتا, ارے کون چرا لے گا, کون کر لے گا, دیکھ لیں گے. اور حالانکہ چور خود ہوتا ہے, ارے کون چرا گا, کوئی نہیں چراتا ہے آج کے دور میں, ایسا ہے ویسا, بہت ساری باتیں بناتا ہے. اس کو ہی بتلا رہے ہیں. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون, تو بھیج دیجئے ان کو, یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے ساتھ کل بھیج دو. یرتع کھائے گا پیے گا, یعنی جنگل میں جاتے ہیں تو پھلوں کے پیڑ ہوتے ہیں, جیسے بیر لگے ہیں یا اس زمانے میں جو بھی چیز ہو وہاں, تو ہمارے ساتھ کھائے گا. ویلعب, اور ہمارے ساتھ کھیلے گا بھی. وانا لہ لحافظون, ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. کتنا یقین دلا رہے ہیں کہ آپ ایک بھیجو ان کو, ہمارے ساتھ چلے گا, وہاں تھوڑا کھائے پیے گا, کھیلے گا بھی, تھوڑا اچھا لگے گا, ہم اس کی حفاظت کریں گے, بالکل حفاظت کریں گے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی اپنے باپ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہا ہے ہم ہر طریقے سے اس کی حفاظت کے لیے تیار ہیں, بس آپ بھیج دو جیسے بھی کرو. یعنی ایک موقع تو دو, جو چاہے ہم نہ کرنا کر لیں گے. پھر آگے فرما رہا ہے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھ کو غم ہے اس بات کا کہ تم اس کو لے جاؤ. واخاف, اور یہ بھی خوف ہے, ان یاکلہ الذئب, کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا لے. وانتم عنہ غافلون, اور تم اس سے بے خبر رہو. کیونکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ کہنا مت بھائی, اپنے بھائیوں کو بتانا مت, وہ جلیں گے. تو باپ کچھ نہ کچھ تو کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے, اب کس طریقے سے ٹالا جائے, کس طریقے سے کہے. تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ ایسا ہو سکتا تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ, یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے جاؤ. اور واقف, اور مجھے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا لے اس کو. وانتم عنہ غافلون, تم اس سے بے خبر ہو جاؤ. یعنی جب جنگل میں جاتے ہیں تو کوئی ادھر کھیل رہا ہے, کوئی اس کونے میں کھیل رہا ہے, کھیلتے ہیں بچے, اور بچے ہی تو تھے, ان کو کچھ پتہ تھوڑی تھا. تو مجھے ڈر لگ رہا ہے. اب باپ یہاں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا کسی طریقے سے لے کے نہ جائے, لیکن انہوں نے دلائل اتنے مضبوط ہے کہ بھائی ہم اس کے بھائی ہیں, خیر خواہ ہیں, ہم حفاظت کرنے والے ہیں. اگر کوئی اپنا سگا آ کے کہے تو یقین کر لیتا انسان, بھروسہ کر لیتا ہے. تو اب باپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ لے تو جاؤ گے تم اس کو, لیکن بھیڑیا کھا لے گا, پھر کیا ہوگا, تم اس سے بے خبر ہوگے. تو قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. تو اب بھائی دیکھو کیسے کہہ رہا ہے, یہاں سے بھائی فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا لے اور ہم اتنی ساری جماعت ہے, اتنی تعداد میں ہے, انا اذا لخاسرون, پھر تو ہم برباد ہیں, ہم خسارے میں. یعنی ہمارے ہوتے ہوئے بھی یار تجھے کوئی کچھ کہہ دے گا. تو بھائی وہیں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی تعداد میں ہم لوگ ہیں, اگر بھیڑیا اس کو کھا لے تو ہماری تو بربادی کی بات ہے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. بہرحال اپنے باپ کو منا لیا انہوں نے, جیسے بھی کیا اپنے باپ کو منا لیا, بھیج دو جیسے بھی ہے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. جب وہ ان کو لے کے گئے, اور سب نے ارادہ تو پہلے کر رکھا تھا, انہوں نے مشورہ کر لیا تھا بیٹھ کے ہم نے کیا کرنا ہے. کسی نے پہلے تو شروع میں جب مشورہ ہوتا کسی نے قتل کرنے کے لیے بولا تھا, کسی نے زمین میں ڈالنے کے لیے بولا تھا. تو ایک بھائی نے کہا تھا کہ بھائی قتل بھی مت کرو, کہیں پھینکو حکومت, ان کو کسی کنویں میں ڈال لو, ایسا ہوگا کوئی راہگیر آئے گا راستہ والا, وہ اپنے ساتھ کہیں دور لے جائے گا, اس طریقے سے ہمارا بھائی کہیں اور جا کے پرورش پا لے گا. حالانکہ محبت تھی, لیکن بس دل میں نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی کہ کیوں محبوب ہے, محبوب نہیں ہونا چاہیے, ہم زیادہ ہم ہوں محبوب اپنے باپ کو. تو یہاں سے بتایا جب ان کو لے گئے اور سب نے ارادہ کر لیا کہ ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, تو انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا, جو بھی کیا. اب آگے سے یہاں سے بتا رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی, یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خبر بھیجی. وہ آئے, لے کے آئے, جیسے کیسے بھی ہوا. اب انہوں نے ان کو کیا کیا, کنویں میں ڈال کے اب چلے گئے. کنویں میں ڈال دیا تو بھائی بچے تھے, ڈرنا تو صاف بات ہی. اگر آج کے دور میں تو
عام سی بات ہے ڈرنا. اس زمانے میں تو جنگل میں تو کہیں دور سے دور تک کوئی دکھائی بھی نہیں دیتا تھا, اور کنویں میں ڈال دیا, کنویں میں سانپ بچھو یا کوئی بھی جانور پریشان کر سکتا تھا, اور اندھیرا کنواں, رات بھی گزاری ہے تکلیف میں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو القاء کیا وحی کی ان کی طرف, لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, کہ تم ان لوگوں کو یہ بات بتلاؤ گے اور وہ پہچانے گی بھی نہیں, کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو سارا واقعہ بتلاؤ گے جو یہ تمہارے ساتھ اب یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں نا, تم کہیں اور جا کر ان کو سارے واقعات بتلاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا, کہاں کیا, کیسے کیا, اور یہ جانے کے بھی نہیں, ان کو خبر بھی نہیں ہونے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اب تسلی دے رہا ہے, آپ ٹینشن نہ لو, حفاظت کرنے والے ہم ہیں, ہم آپ کو یہاں سے نکال کر کہیں اور لے کے جائیں گے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اور یہ لوگ اپنے باپ کے پاس اب عشاء کے وقت روتے ہوئے آ رہے ہیں, سارے روتے ہوئے آ رہے ہیں. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اور آئے وہ لوگ اپنے ابا کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُف, کہنے لگے ابا ہم تو آپس میں دوڑنے لگ گئے تھے, اب یہاں سے بہانہ بنا رہے ہیں. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب, کہا اے ہمارے ابا ہم تو چلے گئے تھے دوڑنے, بھاگ لگانے, ایک دوسرے سے سبقت کرنے, یعنی بچے کرتے نا, چل کون تیز بھاگتا بھائی, ایک دوسرے تیز بھاگنے کے لیے دوڑ لگانے چلے گئے. وتركنا يوسف, اور ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا عند متاعنا, اپنے سامان کے پاس. ایسا ہوتا ہے نا جب انسان جنگل میں جاتا ہے تو کھانا پانی, یا مثال کے طور پہ وہ کپڑے پہن رکھے ہو انہوں نے, تو بھاگنے دوڑنے کے لیے چپل نکال دیے ہوں, کرتا نکال دیا ہو, جو بھی ہو اس زمانے میں ہوگا, تو اپنے سامان کہاں ہے, جو بھی سامان گھر سے ہر چیز, تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ دیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, تو بھیڑیا ان کو کھا گیا. ابا روتے ہوئے آ رہا ہے, ڈھونگ مچاتے ہوئے. بھائی انسان ایک تو تسلی دے کے جا رہا ہے, سب کچھ کرو, ابا نے کہہ بھی دیا. اب اگر آتے چپ چاپ ہو گئے تو سوچتے کوئی نہ کوئی سازش ہے, سب نے مشورہ کیا, سب روتے ہوئے جائیں گے. جب اتنی بڑی تعداد روتی بھی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے باپ کیا ماں کو بھی, ماں کیا باپ تک کو رحم آ جائے گا کہ آخر بیٹھو ہو کے آگے مجھے بتلا دو. کہتا نا باپ اپنی اولاد کو روتا ہوا تھوڑی دیکھ لے گا, تو روتے ہوئے گئے اپنے باپ کے پاس کہ ہم تو ایک دوسرے سے بھاگ لگانے میں لگ گئے اور ہم نے یوسف کو بٹھا دیا کہ ہمارے سامان کی حفاظت کر لے, تو بھیڑیا آیا, بھیڑیا کھا گیا. پہلے تو انہوں نے ان کو یہ کہاں سے ملا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ بھیڑیا کھا نہ لے, تو تدبیر بنائی تھی کنویں میں ڈالنے کی, ان کا پلان تو کنویں میں ڈالنے کا, کنویں میں ڈالا. لیکن اگر کیسے بتائیں اب کیا کہیں, تو ان کو یہاں سے سوچا مل چکا تھا کہ ہمارے ابا کو بھی ڈر تھا, تو اس سے بہتر کوئی نہیں رہنے گا کہ ہم جا کے کہہ دیں کہ بھیڑیا کھا گیا ہے. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, اور آپ تو ہمارا یقین کرنے والے نہیں اگر تو ہم سچے ہیں. دنیا میں ہے کوئی بات ہو جائے کہاں یقین کرے گا بھائی, تو کہتے ہیں نا تو یقین نہ کرنے کا, بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں, تو یقین نہیں کرنے کا, وہی کہہ رہا ہے کہ آپ ہم پر یقین نہیں کرنے والے, اگرچہ ہم سچے ہیں ہم پر بھروسہ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہیں, یقین ہی نہیں کرنے کے ہم پہ, ہم سچے بھی ہیں حالانکہ. پھر آگے فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, اور یوسف کی قمیص پر جھوٹا موٹا خون لگا کر لائے تھے. یعنی اگر قمیص ویسی لے آتے, ان کی کرتا اتار لیتے کنویں میں ڈالا تھا, اگر خالی ایسی لاتے تو ابا کہتے کہ بھائی کیا ہوا, اس پہ تو کوئی نشان بھی نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہے قمیص کو پھاڑ کر نہیں آتے بلکہ خون لگا کے لے کے آ گئے تھے, بس جھوٹا موٹا خون لگا کے لے آتے. قال بل سولت لكم انفسكم امرا, کہ یعقوب علیہ السلام یہاں سے اس قمیص کو دیکھ کر فرما رہے ہیں بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا, نہ بھیڑیا نے کھایا ہے نہ کچھ کیا, بلکہ تم نے کچھ نہ کچھ اپنی بات اپنے من سے بات بنا کے لے کے آئے ہو. تمہیں جب انسان جھوٹی بات ہوتی ہے نا تو انسان الگ ہی پہچان لیتا ہے. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جھوٹ پکڑا جاتا ہے, جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے چہرے سے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. فصبر جمیل, اب یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو جو کرنا تھا کر دیا, جھوٹی موٹی بات بھی بنا لی, اب میں کچھ نہیں کر سکتا بھائی, اب فصبر جمیل, صبر ہی بہتر ہے تو میرے لیے, اب میں صبر ہی کروں گا, اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور صبر کیسا کرنے کو کہہ رہے ہیں, فصبر جمیل, اور صبر ایسا کروں گا جس میں شکایت بھی نہ ہو. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان روتا بھی ہے پیٹتا بھی ہے, صبر کرتا ہے لیکن شکایت بھی کرنے کا, یار کیوں کر دیا, چلو اب تو کر لے, لیکن میں ایسا صبر کروں گا میں شکایت بھی نہیں کرنے والا. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور جو باتیں تم بتا رہے ہو اللہ ہی مدد کرے گا میری. یعنی اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا, جیسے مجبور آدمی کہتا نا بھائی جو کرنا تھا تم نے کر لیا, اب کیا کر سکتا ہوں, میرا اللہ ہی مددگار ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ حال ہے کہ جو باتیں تم بتا رہے ہو نا
میں کچھ نہیں کر سکتا, اب تو اللہ ہی مددگار ہے. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا. یہ باپ اور بیٹے کی بات ہوئی یہاں تک, تو یعنی ان کو کنویں میں ڈال کے آئے اور قمیص پر جھوٹا موٹا خون بھیڑیے جس کا بھی لگا کے لائے اور کہہ دے کہ بھیڑیا نے کھا لیا, روتے بھی آئے تھے. اب یہاں سے بتلا رہے ہیں جب کنویں میں ڈال دیا اب کیا ہوا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا. اور ایک قافلے والا ہے, پہلے زمانے میں قافلے والے جب آتے تھے اس زمانے میں کنویں سے ہی پانی نکالا کرتے تھے, کنویں پانی پیا کرتے تھے. فارسلوا واردہم فادلا دلوا. انہوں نے اپنے ایک پانی لانے والے کو بھیجا, کوئی متعین ہوگا کہ بھائی تو پانی نکال کے لیا, پانی سے ہم تھکے ہوئے ہیں, ہم یہاں ڈیرا ڈال رہے ہیں, آپ پانی لے آؤ. فادلا دلوا. تو اس نے اپنا ڈول ڈالا اس میں, پہلے ڈول سے پانی نکالتے تھے, آپ نے جو بزرگ حضرات ہیں وہ بہت اچھے سے دیکھے ہوئے ہیں ڈول وغیرہ, نوجوان نسلیں تو جانتی بھی نہیں ہوگی, دیکھا بھی نہیں ہوگا کیا ہوتے ہیں ڈول وغیرہ. قال یا بشرا ھذا غلام. تو جب انہوں نے ڈول ڈالا تو اس ڈول میں تو کون آیا, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آئے, رسی پکڑ کے ان کے ڈولز کے ساتھ آ گئے. یا بشرا ھذا غلام. ارے بھائی بڑی خوشی کی بات ہے, رول مچا رہا ویسے. اگر ہمارے ساتھ ہمارا بھائی وغیرہ جائے کوئی اور کوئی اچھی چیز مل جائے ہمیں تو کہتے ہیں بھائی یہ مل گیا, زور سے رول مچا کے کہتے ہیں. تو وہیں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بڑی خوشخبری کی بات ہے, ہمیں تو ایک لڑکا مل گیا بھائی. غلام, یہ غلام یہ ویسا غلام نہیں ہے بلکہ عربی کا لفظ ہے, یعنی ایک لڑکا مل گیا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً. اب جلدی سے چھپا لیا انہوں نے ان کو مال تجارت سمجھ کر. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً. اور ان کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اب تو یہاں تک یعنی یہ آئے تھے قافلے والے, ڈول ڈالا اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب نکل کر آئے تو خوشی کی بات یہ تھی کہ حسین جمیل اتنا خوبصورت, اتنے خوبصورت تھے. آپ آدھی دنیا کا حسن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا. کتنا؟ آدھی دنیا کا حسن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا. بہت خوبصورت تھے, بہت حسین تھے. جو وہاں کی آگے چل کر پڑھیں گے کہ عورتوں نے جو ان کو پھل کاٹنے کے لیے دیے گئے تھے نا, اس کے بجائے کیا کاٹے تھے, اپنی انگلیاں کاٹ کر بیٹھ گئے. اتنے حسین جمیل تھے. آپ پڑھیں گے آگے چل کے. واللہ علیم بما یعملون. اللہ تبارک و تعالی ساری چیزوں کو جان رہا تھا, جو یہ کر رہے تھے سب چیزوں کو جاننے والا تھا. اللہ تعالی ہی کروا رہے تھے جو کروا رہے تھے. وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ. اور ان کو بہت ہی کم قیمت میں بیچ ڈالا. انسان یہ چاہتا ہے جب کوئی چیز مل جاتی ہے یار کسی طریقے سے بس میرے پاس سے جائے, مجھے اس کے عوض پیسے مل جائے. وہ یہ نہیں دیکھتے یار یہ اتنی کی قیمت ہے, بس اگر اس کے آدھے میں بھی جا رہی وہ جلدی سے فروخت کر کے اپنے پیچھے چھٹاتا ہے. تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ. اور ان کو بہت ہی کم قیمت میں بیچ ڈالا, یعنی گنتے کے چند ٹکے کے بھاؤ بیچ ڈالا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اور وہ لوگ ان کے قدردان نہیں تھے, یعنی ان کو معلوم ہی نہیں تھا یہ کو ہے بچہ کون. بس ان کو تو یہ تھا کہ مل گیا مال تجارت سمجھ کر انہوں نے لے لیا تھا. اب جا کے انہوں نے جلدی سے جیسے بھی تیسا, کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی یہاں اس کے جو عزیز و اقارب ہے وہ دیکھ لے, وہ ہم سے لے لے, ہمیں کچھ ملنے والا ہی نہیں. پھر تو جلدی سے بیچ ڈالا ان کو.